بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الظاہر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ہوشیار ہو جائیں۔ سعودی عرب میں روزگار کی غرض سے 1 کروڑ سے زائد غیر ملکی مقیم ہیں، جن میں سب سے بڑی گنتی پاکستانیوں کی ہے، جو 25 لاکھ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ جن تارکین وطن کے اقاموں کی مدت ختم ہو چکی ہے، وہ فوری طور پر ان زائد المیعاد اقاموں کی تجدید کروا لیں، ورنہ انہیں جرمانے ادا کرنا ہوں گے۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ رہائشی اقاموں کی فوری تجدید کروائیں تاکہ جرمانوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر کوئی تارکین وطن اپنے زائد المیعاد اقامے کی تجدید نہیں کرواتا تو پہلی مرتبہ اس خلاف ورزی پر 500 ریال کا جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ دوسری بار اس خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے کی رقم بڑھا کر دوگنی یعنی 1000 ریال کر دی جائے گی، جبکہ تیسری بار اگر کوئی تارکین وطن بروقت رہائشی اقامے کی تجدید نہیں کرواتا تو اسے مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ انسانی سمگلنگ کا انسداد، سعودی عرب کی پوزیشن میں بہتری۔ سعودی عرب کی انسانی سمگلنگ کے انسداد کے لیے کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں سعودی عرب کی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر عواد بن صالح العواد نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے انسانی سمگلنگ کے انسداد میں مزید کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے رپورٹ جاری کر کے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سعودی عرب انسانی سمگلنگ کے انسداد میں تیسرے درجے سے اب دوسرے درجے میں آ گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر العواد نے، جو انسانی سمگلنگ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، کہا کہ انسانی سمگلنگ کے انسداد میں سعودی عرب کی پوزیشن بہتر ہونے کا بڑا سبب یہ ہے کہ مملکت نے اس حوالے سے اپنے ہاں اصلاحات نافذ کی ہیں۔ یہ کام شاہ سلمان اور ولی عہد کی قیادت میں کیا گیا ہے۔ فروغ سیاحت فنڈ کا سرمایہ 15 ارب ریال قانون کی منظوری۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے فروغ سیاحت فنڈ کے قانون کی منظوری دی ہے۔ عمل درآمد سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے 90 دن بعد ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق فروغ سیاحت فنڈ مالیاتی اور انتظامی اعتبار سے خود مختار ہوگا۔ انتظامی طور پر فروغ قومی فنڈ سے مربوط ہوگا۔ اس کا مقصد سعودی عرب میں سیاحتی ترقی ہوگی۔ فروغ سیاحت فنڈ قانون کے قواعد و ضوابط کے مطابق فنڈ کا سرمایہ 15 ارب ریال مقرر کیا گیا ہے۔ فنڈ کے پاس اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے جملہ اختیار ہوں گے: سرمایہ کاری، اثاثوں کی خرید و فروخت، سیاحتی مقامات کو براہ راست یا نجی سرکاری اداروں کمپنیوں کے توسط سے بالواسطہ ترقی دینے سمیت سارے اختیارات فروغ سیاحت فنڈ کو حاصل ہوں گے۔ فنڈ کو سیاحت کے شعبے میں کام کرنے والے اداروں کو فنڈ فراہم کرنے یا سیاحتی ٹیکنالوجی کو جدید خطوات پر استوار کرنے یا امدادی خدمات مہیا کرنے کے لیے فنڈ کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں۔ حرم مکی میں عام افراد کے داخلے پر پابندی برقرار۔ ادارہ امور حرمین کا کہنا ہے کہ حرم مکی میں عام افراد کے داخلے پر عارضی پابندی برقرار ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کی خاطر حرم مکی میں نماز باجماعت کی ادائیگی میں وہاں کے ملازمین اور اہلکار ہی شرکت کرتے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ادارہ امور حرمین شریفین کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے مملکت کی تمام مساجد میں نماز باجماعت پر عائد عارضی پابندی ختم کر دی گئی ہے، تاہم حرم مکی میں عام افراد کے داخلے کی ابھی تک اجازت نہیں ہے۔ امور حرمین کے ترجمان ہانی حیدر نے حرم شریف عام افراد کے لیے کھولے جانے کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ان کو غلط قرار دیا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے ابتدائی ایام سے تاحال حرم شریف میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز باجماعت کی ادائیگی جاری ہے، جس میں ادارے کے اہلکار اور حرم شریف میں کام کرنے والے ہی شریک ہوتے ہیں۔ زیر تعمیر گھروں سے کیبل چوری، غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں پولیس نے زیر تعمیر گھروں سے بجلی کے میٹر اور کیبل چوری کرنے والے غیر ملکی 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ مقامی شہریوں نے بجلی کے میٹر اور کیبل کی چوری کی شکایات درج کرائی تھی، جس پر واردات کرنے والوں کی نشاندہی، ان تک رسائی اور پھر گرفتاری کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ ترجمان نے بیان میں کہا کہ سراغ رساں کی مدد سے پولیس نے دارالحکومت کے لبن، السویدی، شبرہ، الصحافہ اور الشفا محلوں میں واردات کرنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے 1 بنگلہ دیشی اور 4 پاکستانی ہیں۔ پانچوں عمر کی تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ پانچوں نے چوری کی 14 وارداتوں کا اعتراف کر لیا ہے۔
کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ واردات کرنے والوں کے قبضے سے ایک چھوٹا ٹرک بھی برآمد ہوا جس پر مسروقہ سامان لدا ہوا تھا۔ 5 کو حراست میں لے کر FIR درج کر کے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی رائل گارڈز میں پہلی خاتون۔ سعودی رائل گارڈز میں پہلی سعودی خاتون کی وردی میں دوران ڈیوٹی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق شہزادہ ستام بن خالد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر رائل گارڈز کی وردی میں پہلی سعودی خاتون کی تصویر ایسی ایموجیز کے ساتھ شیئر کی جن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سعودی عرب خواتین کے کردار کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کا مواقع فراہم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں سعودی خاتون رائل گارڈز کی وردی میں ڈیوٹی دے رہی ہے۔ اس کے قریب رائل گارڈ کا ایک اور اہلکار بھی تعینات ہے۔ دونوں حفاظتی ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ معروف قلم کار خاتون حلیمہ المظفر نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ میں رائل کمیشن میں سعودی خاتون کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وطن عزیز کی خواتین پر فخر کرتی ہوں۔ تصویر دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔